وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه گرامی قدر حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اس مسجد کے واجب الاحترام نمازی حضرات، بالخصوص اس مسجد کے متولی اور اس مسجد کے بانی الحاج محمود احمد خان مگسی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب صفدر محمود خان صاحب مگسی، اس مسجد کے خادم جناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جامع مسجد عثمانیہ محمودیہ کی اس تزئین و آرائش پر آپ حضرات کی طرف سے مسجد کے معائنے کی دعوت پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمائے اور ہم سب کو مسجدوں کے خدام میں روز محشر اٹھائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی ہے۔ احباب کا تقاضا تھا کہ اس موقع پر درس قرآن ہو، تو آج کل چونکہ ہمارے ہاں جامعہ میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے تک دورہ تفسیر قرآن کریم کی خدمت کا موقع ملتا ہے، تو جو چیز ذہن میں مستحضر ہوتی ہے آدمی کے لیے بیان کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ 2 دن پہلے ہم نے سبق پڑھا اور یہ آیت گزری، تو اس آیت کو آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کفار کا تنازع اور جھگڑا تھا اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں۔ وہ توحید میں ملاوٹ کر کے بہت سے خداؤں کی خدائی کا دم بھرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ 360 خدا تو انہوں نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ یہ خدا کیا تھے؟ بت تھے، اور ان میں بہت سے بت وہ تھے پورٹریٹ ٹائپ، جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے انبیاء علیہ السلام کے مجسمے تھے۔
حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا مجسمہ انہوں نے کعبے میں نصب کیا ہوا تھا. حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا مجسمہ انہوں نے کعبے میں نصب کیا ہوا تھا. اور بھی بہت سے لوگوں کے مجسمے تھے. اور تو اور ایک جوڑا یہاں کعبے میں آیا اور ایک مرد تھا ایک عورت تھی. ان دونوں نے کعبۃ اللہ کے اندر جرم کا ارتکاب کیا، زنا کا ارتکاب کیا، بدکاری کا ارتکاب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا اس جوڑے پر. وہ دونوں وہیں کھڑے کھڑے بت بن گئے. اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، بت بنا دیا. مرد کا نام اسعاف تھا، عورت کا نام نائلہ تھا. ان کی ضعف الاعتقادی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ان بگڑے ہوئے انسانوں کو، ان معذب لوگوں کو، ان شکلوں کی، ان تبدیل شدہ لوگوں کو، ان کے مجسموں کو، ان کے بتوں کو حرم میں رکھ دیا. صفا اور مروہ پر ان کے مجسمے گاڑ دیے، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. ان کے نام کے، ان بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے. ہر بت کے آگے ایک پتھر انہوں نے رکھا ہوا تھا. جانور لاتے اور اس بت کے نام پر ذبح کر دیتے. کچھ جانور ان بتوں کے نام پر مختص کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے ان خداؤں کے نام کے جانور ہیں، انہیں کوئی اور ان پر سواری نہیں کی جائے گی. دودھ والا جانور ہے تو ان کا کوئی دودھ نہیں نکالے گا. یہ ان کا اعتقاد تھا. کچھ کھیت اپنے بتوں کے نام پر مختص کرتے تھے. وَجَعَلُوا مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْأَرْضِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیے جھگڑتے اور لڑتے تھے کہ حضور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، افعال میں یکتا ہے، اعمال میں یکتا ہے. اللہ اپنی تمام کی تمام اعمال میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں. اس نے اپنے کوئی مددگار نہیں بنائے ہوئے. اس نے ان بتوں کو اپنا کوئی سفارشی نہیں بنایا ہوا. اس نے اپنے کام تقسیم نہیں کیے ہوئے. اس لیے قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی تردید میں اتری ہیں. ان میں دلائل کے رب ذوالجلال نے انبار لگا دیے کہ یہ نظریات تمہارے غلط ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے، کسی اور کو اللہ کا حق دو گے تو شرک کرو گے. اور ایک شرک اعتقادی ہوتا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی والے اعمال کسی اور کو دو گے تو شرک کرو گے. یہ شرک فعلی کہلاتا ہے. مثلا جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے، منت اللہ کے نام کی مانی جائے، نیاز اللہ کے نام کی دی جائے. تم اگر ان بتوں کے نام کی نیازیں چڑھاؤ گے اور ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرو گے تو یہ شرک فعلی کرو گے. حلال اللہ کرتا ہے، حرام بھی اللہ کرتا ہے،
اور تم ان بتوں کی وجہ سے کچھ جانوروں کو حلال کرو گے، کچھ کو حرام کرتے ہو، تو شرک فعلی کا ارتکاب کرتے ہو، اور شرک بدترین جرم ہے، بدترین گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ حلال کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، حرام کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی اللہ ہے، عبادات کے لائق بھی اللہ ہے، اور قربانیوں کے لائق بھی اللہ ہے۔ تمہاری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوں، تمہاری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوں۔ اور اس سے پچھلی آیت میں یہی مضمون ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، الہ العالمین، میری بدنی عبادت یعنی نماز بھی آپ کے لیے ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں شرک اعتقادی نہیں کرتا، اس لیے کہ سجدہ آپ کے لیے ہے، رکوع آپ کے لیے ہے، قیام آپ کے لیے ہے، دعا آپ کی کرتا ہوں، میں میری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، میں نام پر اپنی نیازیں نہیں کے لیے میں صدقہ کھیت بھی دیتا ہوں، آپ کے مستحق بھی آپ ہے، میری مالی عبادت کے لیے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے۔ وَمَحْيَايَ رب العالمین کا، کیوں؟ آپ سارے کائنات۔ اگلی آیت میں فرمایا قُلْ أَغَيْبًا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، یہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برادری کا، قوم کا۔ وہ شرک پہ لانا چاہتے تھے، دین پہ لانا چاہتے تھے، شریعت پہ لانا چاہتے تھے، دادوں کے طریقے پہ رکھنا طریقے پہ لانا چاہتے تھے۔ دلائل کے حضور نے انبار لگا دیے، قرآن نے اللہ کی توحید کے دلائل کے انبار لگا دیے، اور یہاں ایک بات بڑی پتے کی سمجھائی، اس بات کو سمجھے پھر بات ختم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، اس لیے پچھلی آیت میں بھی فرمایا وَهُوَ رَبُّ العالمین، یہاں بھی فرمایا میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے میں غیر اللہ کو رب منا لوں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب جانوں؟ حقیقت یہ ہے کہ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ صرف میرا رب نہیں، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وہ صرف میرا رب نہیں، وہ انسانوں کا بھی رب ہے، وہ جنات کا بھی رب ہے، وہ ملائکہ کا بھی رب ہے، وہ حیوانات کا بھی رب ہے، وہ نباتات کا بھی رب ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، ہر ایک مخلوق کا رب ہے، وہ ساری دنیا کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور جب وہ رب ہے تو میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ بات تو اتنی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کو ذرا اور کھولتے ہیں۔ اللہ قرآن میں بار بار اپنی یہ صفت رب ذکر کرتے، بار بار یہ صفت ذکر فرماتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں سورۃ فاتحہ کھولیں گے، قرآن کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی آخری سورت کھولیں گے قل اعوذ برب الناس، اس سے پچھلی سورت قل اعوذ برب الفلق، شروع میں رب، آخر میں رب۔ یہاں قل اغیر اللہ ابغی ربا، مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، وہاں سوالات ہیں، وہاں بھی پہلا سوال ہے من ربک، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ جگہ جگہ رب رب رب، اور جب رب نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، سورہ اعراف میں ہے غالباً، اذ اخذ اللہ میثاق بنی آدم، اللہ نے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا، اور ان کی ارواح کو جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو گواہ بنا کے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر مرد نے، ہر عورت نے، ہر مسلم نے، ہر کافر نے، ہر عربی نے، ہر عجمی نے، ہر ایک انسان نے اپنی زبان سے کہا قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ یہ بار بار رب 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 کا لفظ آ رہا ہے، کیوں؟
اس لفظ رب میں ایک پیغام ہے مخلوق کے نام. ہم نے اپنے ان طلباء کو سمجھایا ہے یہ فلسفہ. اس میں ایک پیغام ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں. رب وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق کی ہر طرح کی ضرورت کی ذمہ داری قبول کرتی ہے, ذمہ داری لیتی ہے. رب کے لفظی معنی پالنے والا, پالنہار. صرف پالنا نہیں, جو بھی تیری ضرورت ہوگی رب کہتا ہے وہ میرے ذمے ہے. میں تجھے پیدا کروں گا, تجھے بھوک لگی تیرا کھانا میرے ذمے, تجھے پیاس لگی تیرا مشروب اور پانی اور تیرا دودھ میرے ذمے, تجھے آکسیجن کی ضرورت ہے تیرا آکسیجن میرے ذمے, تجھے ہوا کی ضرورت ہے تیری ہوا میرے ذمے, تجھے جسم کی حرارت کی ضرورت ہے تجھے حرارت پہنچانا میرے ذمے, تجھے سورج کی گرمی کی ضرورت ہے تجھے یہ گرمی پہنچانا میرے ذمے, تجھے ٹھنڈک پہنچنے کی ضرورت ہے تجھے چاند کی روشنی پہنچانا اور ٹھنڈک پہنچانا یہ میرے ذمے, تجھے وٹامنز کی ضرورت ہے تیرے لیے پھل مہیا کرنا یہ میرے ذمے, تجھے لباس کی ضرورت ہے تیرے لیے کپڑے فراہم کرنا اور لباس فراہم کرنا یہ میرے ذمے, تجھے چھت کی ضرورت ہے تیرے لیے مکان فراہم کرنا یہ میرے ذمے, تجھے گھر کی ضرورت ہے تیرے لیے بیوی فراہم کرنا میرے ذمے, تجھے اولاد کی چاہت ہے تیرے لیے اولاد مہیا کرنا میرے ذمے, تجھے روزگار کی ضرورت ہے تجھے روزی دینا میرے ذمے, تجھے روزگار دینا میرے ذمے, تو بیمار ہو گیا تجھے صحت کی ضرورت ہے تیری صحت اور علاج میرے ذمے, تیری شفا میرے ذمے, تجھے جب جس چیز کی ضرورت ہے, دن کو ضرورت ہے, رات کو ضرورت ہے, صبح کو ضرورت ہے, شام کو ضرورت ہے, تیری ہر ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں, تیری ہر چیز کو میں پورا کروں گا. یہ ہے رب کا معنی. اغیر اللہ ابغی ربا, وہ ذمہ داری لے چکا ہے, اب میں کسی اور کو ذمہ دار بناؤں, یہ معنی ہے ابغی ربا کا. الحمدللہ رب العالمین, وہ رب العالمین ہے, پوری کائنات کی ذمہ داری لے چکا ہے, تو تعریفیں بھی ساری اسی کے لیے ہے نا, کمالات بھی سارے اسی کے لیے ہیں نا. جب وہ سب کی ذمہ داری لے چکا ہے تو پیغام ہے کہ جو سب کی ذمہ داری لے چکا ہے اور تمہاری کفالت, تمہاری تربیت, تمہاری پرورش, تمہاری نشأت, تمہاری پیدائش, تمہاری بڑھوتی, تمہاری نشو و نما کی وہ ذمہ داری لے چکا ہے. اسی نے تمہیں پیدا کیا, اسی نے تمہیں جوان کرنا ہے, اسی نے تمہیں بوڑھا کرنا ہے, اسی نے تمہیں کمال تک پہنچانا ہے, اسی نے کھلانا ہے, اسی نے پلانا ہے, اسی نے سلانا ہے, اسی نے جگانا ہے, اسی نے چلانا ہے, اسی نے حفاظت کرنی ہے اور اسی نے بلوانا ہے, اسی نے ہاتھوں کو حرکت دینی ہے, اسی نے اس باڈی کو کارگر بنانا ہے اور اسی نے تیری ساری ضرورتوں کا انتظام کرنا ہے. تو پھر اسی تک محدود رہے, پھر سر اسی کے آگے جھکا, پھر معبود اسی کو مان, پھر منتیں اسی کے نام کی دے, پھر نیازیں اسی کے نام کی چڑھا, پھر عبادت اسی کا کیا کر, پھر ریاضت اسی کی کیا کر, پھر طواف اسی کے گھر کا کیا کر, اور پھر سجدے اسی کے آگے کیا کر, پھر پکارا بھی اسی کو کر, پھر مشکلات میں دعائیاں بھی اسی کے آگے دیا کر, پھر مناجات بھی اسی سے کیا کر, پھر گفتگو بھی اسی سے کیا کر, پھر حکم بھی اسی کا مانا کر, پھر شریعت بھی اسی کی قبول کیا کر, پھر اسی کو خوش کیا کر, پھر اسی کو راضی کیا کر, پھر اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہ جایا کر. یہ پیغام ہے رب کا, یہ رب کا پیغام ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی غریب کی, یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لے لے. میں اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں. یتیم کو چپ کروانے والے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنت کا اعلان کیا ہے اور فرمایا یتیم کو تکلیف نہ دو, ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال مت کھا جاؤ. الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کے انگارے بھرتے ہیں.
دوزخ میں جل کر ہلاک ہوں گے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب ایک شخص کہتا ہے یتیم کو کہ میں تیری کفالت کروں گا. آپ میری طرف دھیان کریں. میں تیری کفالت کروں گا. وہ کہے ٹھیک ہے, تجھے کپڑے ضرورت ہوں گے تو میں دلاؤں گا, تجھے کتاب ضرورت ہوگی تو میں دلاؤں گا.